ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ادارہ افواج پاکستان وہ بہت ہی مشکل میں آ گئے ہیں اور انڈر پریشر ہیں، اور وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکے ہیں کہ شاید آسانی سے وہ نکل نہ سکیں۔ اور اس کی وجہ کون ہے؟ فوج کو دلدل میں دھکیلنے والا کون ہے؟ اور آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت یہ عام کہا جا رہا ہے؟ عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، عالمی میڈیا، تمام ٹی وی چینلز، اور پھر اقتدار کے عالمی ایوان، وہ خواہ امریکہ ہو، اقوام متحدہ ہو، برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو، وہاں پر یہ سلسلہ زبان زد عام ہے کہ جو اسلام آباد میں قتل عام کیا گیا، جو سویلین کا قتل عام کیا گیا، یہ فوج نے کیا، اور یہ فوجی قیادت کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا۔ یہ سب کے سب نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت پاکستان میں بظاہر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی ایک کابینہ ہے، وزیر داخلہ ہیں، نقوی صاحب ہیں، گو کہ وہ جنرل صاحب کے عزیز ہیں، اور اس کے بعد پوری کا پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ لیکن آخر کون بتایا کس نے ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کو کس نے بتایا، برطانیہ کو کس نے بتایا، اور پھر عالمی ذرائع ابلاغ جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سیکورٹی فورسز نے کیا، یہ ملٹری فورسز نے کیا، یہ سارے کا سارا خونی آپریشن، یہ بتا کون رہا ہے؟ یہ ہے اصل معاملہ۔ یہ جناب بتانے والے کون ہیں؟ یہ بتانے والے ہیں جناب شہباز شریف صاحب، جو ہم بار بار کہتے ہیں افواج پاکستان سے اور ملٹری لیڈرشپ سے کہ یہ خاندان آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ خاندان جب بھی آیا ہے اس نے اداروں کو کمزور کیا ہے، اور یہ آپ کے کندھے استعمال کرتا ہے، آپ کو استعمال کرتا ہے اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی موقع ملتا ہے یہ آپ کو گالیاں بھی دیتا ہے، یہ آپ کو رسوا بھی کرتا ہے، اور یہ آپ کو پوری دنیا میں ننگا کرتا ہے، اور یہ کرواتا ہے۔ یہ صرف کرتا نہیں، یہ کرواتا ہے۔ آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ یہ آپریشن ہوا اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ پہلے ذرا سنیے، برطانوی نائب وزیر خارجہ نے کل یہ کہا پاکستان کی صورتحال پہ۔ کل برطانوی نائب وزیر خارجہ نے برطانوی پارلیمنٹ میں کیا سٹیٹمنٹ دیا، پہلے ذرا وہ سنیے۔ I am deeply concerned by the reports of loss of life arising from this week's protests in Islamabad, which I know have been followed very closely in this House. The British government supports individuals' rights to protest. We urge the Pakistani authorities to respect these fundamental freedoms. We are concerned by reports that a number of journalists have gone missing following these protests, including Matullah Jan, a respected Pakistani journalist and achieving scholar. The UK remains committed to media freedom and the protection of journalists. We will urge the authorities to ensure the safe return of all journalists. یہ برطانوی نائب وزیر خارجہ تھے، انہوں نے مطیع اللہ جان پہ اور جو سویلین کا قتل عام ہوا اس پہ اپنے کنسرن شو کیے۔ اب ذرا آپ کو اس سے بھی آگے ایک آپ کو سنواتا ہوں کہ آسٹریلین سینیٹر نے کیا کہا، پہلے وہ سنیے۔ I've had so many calls of concern from the Pakistan-Australia community, and also directly coming from Pakistan as well, about the level of violence that's been directed against protesters in Islamabad. I know that many people are hurting at the moment. Deep concerns about those people who have been killed, about the almost 1,000 people who appear to have been arrested, and the level of state violence that was directed against people wanting a democratic solution to the crisis in Pakistan. We very much feel your concern. We share your concerns and want accountability for what happened, the level of violence against protesters, but more fundamentally, a return to democratic norms, a release of political prisoners, and a commitment to end the state-sanctioned violence against those simply seeking a democratic Pakistan. اب ذرا سنیے گا جی کہ آسٹریلین پارلیمنٹ کے اندر کیا ڈسکشن ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ملٹری فورسز کو اور ملٹری لیڈرشپ کو اسلام آباد کے قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ سنیے۔
Deputy Speaker, on November 26, Pakistani security forces launched a midnight operation against unarmed, peaceful PTI protesters in Islamabad, resulting in what has been described as a massacre. About 100,000 PTI supporters were peacefully protesting and calling for accountability for election rigging, the immediate release of political prisoners and the restoration of democracy and the rule of law and the reversal of authoritarian amendments and military overreach in Pakistan. Using live ammunition and excessive force, security forces attacked violently, with unofficial sources suggesting over 400 deaths and countless injuries. The political situation in Pakistan continues to be critical since the ousting of former Prime Minister Imran Khan in April 2022 and following an assassination attempt in November 2022. Imran Khan remains incarcerated on what is described as politically motivated charges as the military-led regime continues to crush the people's dissent by launching a systemic crackdown on workers and leaders of the Pakistan Tehreek-e-Insaf Party. In the 2024 general election on February 4th, despite attempts by the Electoral Commission to hinder the PTI by stripping its election symbol, the bat, they went on to receive a landslide victory, a testament to its mass support. Cornwall, Deputy Speaker, is home to a large Pakistani Australian community who have again raised their concerns regarding the deterioration of democracy in Pakistan. The PTI's Australian chapter calls on this Parliament to condemn Pakistan's state-sanctioned repression, which has led to the Islamabad massacre, and to urge the restoration of democracy. Call to member for Bristol. तो ये हो गया जी ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट का। अब ये इसी तरीके से अगर आप अल जज़ीरा सुने, अगर आप बीबीसी को सुने, आप वॉइस ऑफ अमेरिका को सुने, आप वाशिंगटन पोस्ट को पढ़ें, आप गार्डियन को पढ़ें, वो सब के सब भयक जुबान होके ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है ये किया है मिलिट्री ने, और इसमें सिविलियन गवर्नमेंट का कहीं भी तस्करा नहीं मिलता। और फिर वजीर दाखिला नकवी साहब खुद ये कह चुके हैं कि इसमें इस्लामाबाद पुलिस थी, सिंध पुलिस थी, पंजाब पुलिस थी, एफसी थी, रेंजर थी और पाक आर्मी थी, ये सब के सब थे। तो फिर ये सारे जो आलमी ज़राए इब्लाग और आलमी कम्युनिटी जो है वो फ़ौज का नाम क्यों ले रही है, और सिर्फ फ़ौज का नाम क्यों ले रही है, उसमें गवर्नमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट का नाम क्यों नहीं ले रही? उसकी रीज़न है कि शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही अपने अंदाज में एक काम किया। उन्होंने कहा, ये मैसेज दिया कि जनाब हम सिपा सलार के शुक्रगुजार हैं कि ये जो कत्ल आम हुआ है ये सिपा सलार के ताउन के बगैर हो नहीं सकता था। और इसी तरीके से ये तो स्टेटमेंट दे दिया ऑन द रिकॉर्ड, और मैं अब ये खबर इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि हमारे दफ्तर खारजा जिसके वजीर खारजा इसाक डार साहब हैं और नायब वजीर आज़म भी हैं और समदी भी हैं, वो भी फ़ौज के कोई इतने वो नहीं है दिलदादा, बल्कि बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि मिलिट्री रेजीम ने उन्हें 2-3 दफ़ा उनके साथ हाथ किया। वो खा तैयारा हाईजैकिंग के बाद जाना हो सुरूर पैलेस, या फिर पनामा के बाद उनका बरतानिया में क़याम हो सरकार सियासी बुनियादों पे और अदरवाइज भी। तो अब जो हमारे पास इत्तला है, सिफारत खानों को और ख़ास तौर पे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को जनाबे हमारे जो वजारत ख़ारजा है जिसके सरबराह चीफ एग्जेक्टिव जिस वजारत के डार साहब हैं वो भी, और शहबाज हुकूमत के वजारत इत्तलाआत जो कि उनके स्पोक्स पर्सन हैं वो भी, और यहाँ तक के वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस से जो सफारत खानों को इतला दी जा रही है और जो बताया जा रहा है, और जो आलमी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि जनाब हम नहीं हैं, हम तो बिल्कुल ग़ुलाम हैं और हम भी उसी तरह ही पिट रहे हैं जैसे पीटीआई ज़बरदस्ती पीटीआई मार खा रही है। हम इक़्तिदार में बैठ के कैद हैं और जबर मुसल्लत कर रहे हैं, हम पे किया हुआ है, और इमरान खान साहब वैसे ही कैदी हैं। तो इसलिए ये सब कुछ करवा रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। हमारा तो हाथ कुछ भी नहीं है इसमें, सारा कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। नकवी साहब उनके हैं, फोर्सेस उनके कंट्रोल में है, और यहाँ तक कहा गया कि हमने तो 245 के तहत फौज भी नहीं बुलाई थी, वो खुद ही आ गए हैं और खुद ही ये सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए हमें मुर्द इल्जाम न ठहराएं। ये सारे का सारा जाल साफ कर रहे हैं ये उन्होंने, और कैसे उन्होंने शुक्रिया अदा किया जरा सुनिए। जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी हमें भरपूर
ہوتی جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ہمیں بھرپور معاونت رہی کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو لشکر کشی تھی یہ بھی اور ماضی میں بھی اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پورا تعاون کیا, پوری مدد کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سرکشی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس بار بھی اور ماضی میں بھی جو بھی قتل و غارت گری ہوئی ہے, جو لشکر کشی, جو سرکشی کچلی گئی ہے, یہ تو جناب سپہ سالار کی مدد سے ہوئی ہے, یعنی کہ انہی کا کارنامہ ہے, ہمیں اس پہ دوش نہ دیں. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ کل باقی رہی صحیح کسر سپہ شہباز شریف صاحب نے کل ایک اجلاس تھا اعلیٰ سطح کا اور اس میں صرف شریف خاندان تھا اور کوئی نہیں تھا, شریف خاندان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا, کیونکہ اگر یہ اجلاس واقعتاً ہوتا تو اس میں چلیں سی ایم خیبر پختونخوا سے ہی علی امین گنڈا کو, وزیر اعلیٰ سندھ کو تو ہونا چاہیے تھا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی ہونا چاہیے تھا, اور پھر یہ امن و امان کی صورتحال ڈسکس کرتے, لیکن اس میں صرف شریف خاندان تھا. چچا کی قیادت میں اور معاونت بھتیجی کر رہی تھیں اور سامنے ساری انہوں نے سامنے والی لائن پہ ملٹری لیڈرشپ کو بٹھایا ہوا تھا. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, ذرا شہباز شریف صاحب کی گفتگو بھی سنیے اور اس کے بعد اس اجلاس کے مندوبین کو بھی دیکھیے. شہباز شریف ہیں, چچا بھتیجی ہیں اور ان کے خاص وزراء ہیں جو کہ خاندان کے بہت ہی تابعدار قسم کے وفادار ہیں, اور دوسری جانب انہوں نے فوج کی اعلیٰ ترین قیادت کو سامنے بٹھایا ہوا تھا اور ان کا درجہ جو تھا وہ بھتیجی کے برابر تھا. دیکھیے ذرا. برباد کر دو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج چیز کو برباد کر دو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی یہاں پر جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو سینئرز بیٹھے ہیں, آرمی چیف بیٹھے ہیں, ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہے, سب نے مل کر بڑی کاوش کی. چیف سیکرٹری پنجاب نے, چیف آئی جی پنجاب نے, چیف سیکرٹری سندھ اور آئی جی سندھ نے, میں آپ سب کا دل کی ادا کریں سے میں شکر گزار ہوں. لیکن اب اللہ نے موقع دیا ہے, اینڈ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نان, تو اس کے لیے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک تخریب کاری کا ایک جتھا ہے, ایک گروہ ہے. جتنے بھی تخریب کار ہیں, سیبوٹیئرز, مسکرینٹس, ان سب کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جائیں اور ان کی پروسیکیوشن ہو سالڈ گراؤنڈز کے اوپر. چومی قسمت ہے کہ ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وطن کے ساتھ دشمنی ہے. اٹس آور نیشنل ڈیوٹی ٹوڈے. اگر نہیں ان کا چہرہ دکھائیں دین آئی تھنک history will judge us in a very very bad light and posterity will not forgive us. دیکھیے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے کیبنٹ میں بات کی تھی اور میں یہ بات ہمیشہ دل سے کرتا ہوں کہ جو پختونخوا جو کے پی ہے, ہمارا خوبصورت ترین علاقہ ہے, صوبہ ہے, بڑے جری بہادر وہاں کے عوام ہیں اور بہت پاکستان کے وفادار ہیں, اور ہمیں ان کی ترقی کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. وہاں کی گورنمنٹ نے ان 8 مہینوں میں کیا کیا ہے, انہوں نے کتنی توجہ دی عوام کی بحالی کے لیے, اسکولوں, کالج, اپنا روزگار, اپنا سڑکیں اور عوام کی یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے, اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا. کیا پاکستان کو ہم نے اس جتھے کے حوالے کرنا ہے اور تخریب کاری کی اس پارٹی کے حوالے کرنا ہے, یا پھر پاکستان کو ہم نے بنانا ہے, سنوارنا ہے؟ اب جی یہ آپ نے سن لیا کہ فوجی قیادت کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے آئی جی کا شکریہ ادا کیا, آئی جی لاہور کا, چیف سیکرٹری پنجاب کا, اور سامنے بھتیجی صاحبہ بیٹھی تھیں, ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بڑا آپ نے زبردست کیا ہے, اور ساتھ ہی اگلی فرمائش بھی کی کہ اب آپ اس جماعت کو فارغ کر دیں اور اس جماعت کو اب آپ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر شہباز شریف صاحب نے ایک اور کام کیا, بہت تیز آدمی ہیں, بہت اچھا کھیلتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے پھر فاتح خانی بھی کروا دی اور دعائے مغفرت بھی کروا دی. شہدائے اسلام آباد کی سب کی دعائے مغفرت انہی سے کروا دی. دیکھیے ذرا.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له